मोहतरम नाजरीन और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मज़हब इस्लाम के अंदर दो त्यौहार मशहूर हैं जो साबित हैं और इनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर अदा किया और इसके ऊपर हुक्म भी दिया, तो ये वाजिब कहलाते हैं। और ये दो फेस्टिवल या त्यौहार कहो, और ये दो हैं इस्लाम के अंदर, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, जिसको हमारे यहाँ मीठी ईद भी कहते हैं और बकरा ईद भी कहते हैं। तो ये मसला बकरा ईद का मैं आपको चंद एक बातें बता रहा हूँ जो अभी आने वाला है। तो इसके अंदर हमें चाहिए कि हम चाँद की 9 तारीख को हम रोज़ा रखें तो सबसे बेहतर है। इसकी हदीस के अंदर बहुत सारी फजीलतें आई है। फिर 10 ज़िलहज्जा को हम ईद मनाते हैं, तो ये ईद का दिन कहलाता है। और ये ईद जो है ये सुन्नत इब्राहीमी कहलाती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब के अंदर ये बताया, और नबी का ख्वाब भी हकीकत होता है, वही ये इलाही होता है। तो अपने लख्त जिगर और अपने बेटे को अल्लाह की तरफ से ज़बह करने का हुक्म बताया गया था। तो वही सिलसिला, वही सुन्नत हम ज़िंदा करते हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी हयात तैयबा में कुर्बानी की और उसकी ताकीद बताई, तो ये हमारे लिए सुन्नत कहलाती है। और वैसे ये ईदैन की नमाज जो है ये करीब करीब वाजिब है, तो ये हमें अदा करनी चाहिए। और हम जब घर से बाहर निकलें तो ये तकबीरात पढ़ते हुए निकलें, अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये हम तस्बीह पढ़ें, एक रास्ते से जाएं और आते टाइम दूसरा रास्ता इख्तियार करें तो मुस्तहब है। और अपने भाई से मुसाफ़ा भी कर सकते हैं, मुआनका भी कर सकते हैं और इजहारी खुशी भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने मोमिन बंदों के लिए ये ईदैन का दिन रखा है जो मसरत और शादमानी कहलाती है। हम खुशी भी मनाएं और अल्लाह का शुक्र भी अदा करें। अल्लाह का शुक्र हम इबादत के ज़रिए से करें, तो इसकी 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है, और ये नमाज भी वाजिब है, ज़रूरी है। इसमें 6 ज़ायद तकबीर की जाती है। 3 तकबीर पहली रकात के अंदर क़ब्ल अल क़िरात, और फिर 3 तकबीरात बाद वाली रकात के अंदर माँ बाद क़िरात अदा की जाती है। तो दोस्तों ये तकबीरात भी वाजिब है और ये ईद की नमाज भी वाजिब कहलाती है। अब रहा मसला कुर्बानी का, तो मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ कुर्बानी के चंद एक मसाइल। कुर्बानी का जानवर अगर दुबला और पतला है तो भी उसकी कुर्बानी हो जाएगी। बड़ा जानवर 2 साल का होना चाहिए, जैसे गाय भैंस वगैरह, और ऊँट जो है ये 5 साल का होगा तो उसकी कुर्बानी होगी। और बड़े जानवर के अंदर 7 कुर्बानी हो सकती है, यानी 7 आदमी कुर्बानी की नीयत से उसके अंदर शरीक होकर कुर्बानी कर सकते हैं। 7 कुर्बानी मानी जाएगी बड़े जानवर के अंदर। बड़ा जानवर अगर 2 साल का है या ऊँट 5 साल का है तो उसके अंदर 7 कुर्बानी हो सकती है। बाकी बकरा बकरी जो है ये 1 साल का होना शर्त है। भेड़ भी 1 साल की होनी शर्त है। लेकिन भेड़ का बच्चा दुम्बा अगर मजबूत है, कवी है, जसामत वाला है, दिखने में 12 महीने का लग रहा है, तो अगर भेड़ का बच्चा अगर 12 महीने का नहीं हो, 6 महीने का हो, तो भी उसकी कुर्बानी हो जाएगी। अब कुर्बानी के जानवर के ऐब में ये समझा जाता है कि अगर उसका पूरा पूंछ कटा हुआ है तो ऐबदार समझा जाएगा। अगर तिहाई हिस्सा या उससे कम अगर पूंछ कटा हुआ है तो ये जानवर ऐबदार नहीं कहलाएगा। इस तरीके से कान का भी यही मसला है कि तिहाई हिस्से से कम कटा हुआ कान है तो वह जानवर ऐबदार नहीं समझा जाएगा, उसकी कुर्बानी हो सकती है। सींग का जहाँ तक मसला है तो सींग अगर शुरू से नहीं है
تو اس جانور کی تو قربانی ہو جائے گی۔ اور اگر بعد میں بھی اگر سینگ گرے ہیں، اگر آدھا حصہ گرا ہے یا تھوڑا حصہ گرا تو بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر 2 سینگ تھے اور وہ جڑ سے ہی گر گئے اور جانور کو اس کا اثر بھی پڑا دماغ کے اوپر، تو یہ جانور عیبدار سمجھا جائے گا۔ اور اگر شروع میں ہی سینگ نہیں ہے تو اس کا کوئی عیب نہیں سمجھا جائے گا۔ خصی جانور کی قربانی بھی آپ کر سکتے ہیں، بلکہ افضل ہے خصی جانور، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسائل ہیں، جانور اگر دبلا پتلا ہے تو بھی اس کی قربانی ہو جائے گی، اور چھوٹے جانور میں ایک ہی قربانی کا حصہ کیا جا سکتا ہے، بڑے جانور میں 7 حصے یعنی 7 قربانی کرنے والے آدمی افراد شریک ہو سکتے ہیں اور قربانی کو ادا کر سکتے ہیں۔ 7 کی رضامندی ہونی چاہیے، اور رزق حلال ہو تو اور بہتر ہے۔ ٹھیک دوستو، یہ مسئلے ہیں۔ اور قربانی کا جانور اگر گم ہو جاتا ہے تو اس کے بدلے میں جانور خریدا جائے گا۔ اور اب اگر مالدار آدمی ہے اور اس کو پہلے والا جانور بھی اگر مل جاتا ہے گما ہوا، تو اس کو پھر بھی ایک قربانی کرنی پڑے گی۔ اور اگر غریب آدمی ہے اور اس کا جانور گم ہو گیا اور پھر اس کو دوسرا جانور خریدنا پڑے گا، اور اتنے میں دوسرا جانور مل گیا، تو یہ اگر غریب آدمی ہے تو دونوں جانور کی قربانی کرے گا۔ اب آپ کہو گے کہ غریب کے اوپر 2 کرنا کیوں ضروری ہو گیا اور مالدار کو 1 کرنا کیوں ضروری ہو گیا؟ کیونکہ مالدار کے اوپر تو فرض تھا، اور غریب نے اپنی جانب سے اس کو ضروری سمجھ کر خریدا، اس لیے اس کو دونوں جانور قربان کرنے پڑیں گے۔ جو گم ہو گیا تھا وہ مل گیا تو اس کو بھی قربان کرنا پڑے گا، اور نیا جانور اگر خریدا ہے تو اس کو بھی قربان کرنا پڑے گا۔ تو یہ مسئلہ دوستو، اگر جانور گم ہو جاتا تو اس کے بدلے میں ہمیں جانور خریدنا پڑے گا، قربانی کی نیت کیا ہے تو یہ مسائل چند ایک مسائل۔ اب قربانی کا جو گوشت ہے اس کے ہم سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کے 3 حصے کریں۔ ایک حصہ خود رکھیں، ایک حصہ اپنے رشتہ داروں میں، اقربا میں، پڑوسیوں میں تقسیم کریں، اور ایک حصہ ہم عامت المسلمین کے اندر اس کو ہم تقسیم کریں۔ 3 حصے بنائیں تو بہتر ہے۔ اگر ایک آدمی کا پریوار لمبا ہے اور اگر اس نے 3 حصے نہیں کیے، سارا کا سارا گوشت رکھ لیا گھر پہ، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، یہ ضروری سمجھا جاتا ہے نا کہ 3 حصے کرنا، یہ ضروری نہیں ہے، افضل ہے، بہتر ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں۔ اور بغیر کسی کے رائے مشورے کے اگر ہم نے بڑا جانور خریدا اور اس میں کسی کا حصہ رکھ لیا تو دوستو قربانی نہیں کہلائے گی۔ اس کو پوچھنا ضروری ہے کہ آپ شریک ہو رہے ہو، شامل ہو رہے ہو، تو اس کے بعد ہی اس کا حصہ رکھا جائے گا، نہیں تو پھر باقی والوں کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو یہ چند ایک مسائل ہیں جس کے اوپر دھیان دینا ہمیں ضروری ہے۔ اور یہ عید جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک مومن بندے کے لیے گفٹ کے طور پر ہے۔ ہم اس کو بہترین خوشی کے ساتھ، سادمانی کے ساتھ، مسرت کے ساتھ، خوش و خرم ہو کر، نئے کپڑے پہن کر، عطر لگا کر، سینٹ لگا کر ہم اس میں سیلیبریٹ کریں، اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کو منانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ کی طرف سے ہمیں یہ اجازت دی گئی ہے۔ اظہار مسرت بھی ہم کر سکتے ہیں، سادمانی بھی ظاہر کر سکتے ہیں، شریعت کی حدود کے اندر رہ کر ہم خوشی بھی منا سکتے ہیں۔ تو اللہ کو تو تمہارا گوشت بھی نہیں پہنچتا، خون بھی نہیں پہنچتا، کچھ نہیں پہنچتا۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ کیا بندہ میری راہ میں کیا قربانی پیش کرتا ہے، اپنی پسندیدہ چیز کو میرے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ میں نے جو بندے کو دولت اور ثروت دی تھی تو کیا میرے راستے میں بھی خرچ کرنا مناسب سمجھتا ہے؟ تو یہ بندے کا امتحان ہوتا ہے، اس کے خلوص کا، اس کی نیتوں کا، اس کے اعمال کا، اور کیا بندہ رضائے الہی کی خاطر یہ ایکٹیویٹی کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ رب تمہاری نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟ جو صاحب نصاب ہیں۔ صاحب نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی کے زمرے میں آدمی آتا ہے، یا اس کی قیمت اس کے پاس پڑی ہے اور اس پہ پورا سال گزر گیا، تو وہ صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، جس طریقے سے اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے، زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، ٹھیک اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے۔
اور اگر آپ کو چند دن پہلے بھی اگر آپ کو دولت مل گئی، پورا سال نہیں نکلا، تو بھی آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ چند دن پہلے آپ کے پاس پیسہ ٹکا آ گیا، آپ کی گنجائش بن گئی ہے، 52.5 تولہ چاندی کے برابر آپ کے پاس قیمت آ گئی، تو اب آپ کو قربانی کرنا آپ کے اوپر واجب ہے۔ قربانی اپنی طرف سے کریں، اپنے اولاد کی طرف سے کریں، سب کی طرف سے کر سکتے ہیں۔ اولاد جو آپ کے ساتھ رہتی ہے، آپ کی فیملی سے جوائنٹ ہے، تو اس کا ذمہ بھی آپ کے اوپر ہے، اس کا لین دین خرچہ اور معاشی حالات سب آپ ٹیکل کر رہے ہیں، تو آپ کو ان کی طرف سے بھی آپ قربانی کر سکتے ہو۔ ویسے قربانی انسان کی خود کے اوپر واجب ہوتی ہے، اولاد کی طرف سے نہیں ہوتی ہے، لیکن کسی نے کر دیا تو ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہی چند ایک مسائل تھے جو آپ کو بندے نے ناقص معلومات کے اوپر آپ کو بتا دیا، اور مزید معلومات اگر آپ مسائل کی کرنا چاہتے ہیں تو علماء کرام سے رابطہ کریں۔